الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اجمعین۔ محترم سامعین، نکاح سے پہلے نکاح کا خطبہ پڑھنا یہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اصل میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے، یہ ضروری ہے، فرض ہے نکاح میں، اور شرط ہے اس میں گواہ۔ جب تک دو مسلمان عاقل اور بالغ گواہ نہ ہوں تو نکاح منعقد ہوتا ہے نہیں، اور واجب ہو جاتا ہے مہر۔ اور نکاح کا خطبہ جو ہے یہ سنت ہے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی سنت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے۔ اب نکاح سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی، ہم عجمی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں کیا ارشاد فرماتے تھے، اس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ میں مختصر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس عظیم خطبے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہم جہاں اس عظیم خطبے کی برکات سے فیضیاب ہوئیں گے وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم باتیں فرمائی ہیں خطبے کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نکاح کے خطبے میں اللہ کی تعریف بیان فرماتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یعنی ہم سب کس کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ کی۔ اس ساری کائنات میں اگر کسی خوبصورت چیز کی تعریف کی جائے تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اگر اس کائنات میں کسی کی بھی تعریف کی جائے وہ در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم مدد بھی اللہ ہی سے چاہتے ہیں، ایمان بھی اللہ ہی پہ رکھتے ہیں، بھروسہ بھی ہمارا اللہ ہی پہ ہے، مغفرت بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ وہ رب العالمین جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے نہیں، عبادت کے لائق کو صرف اللہ۔ اس بات کی ہم سب گواہی دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں سے 3 مقامات میں سے 4 آیتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے نکاح کے خطبے میں۔ پہلی آیت سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو۔ تو میرے بھائیو یہاں تھوڑا ہمیں غور کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن پاک میں سے صرف یہی 3-4 آیتیں تلاوت فرماتے تھے
نکاح کے خطبے میں جن آیات بینات میں اللہ نے بندوں کو، انسانوں کو اپنے معبود برحق خالق اور مالک سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے نکاح کیا ہے؟ نکاح اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم فرمایا، اور یہ بنیادی چیز ہے۔ جب ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک گھر وجود میں آتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک گھر وجود میں آیا، ان گھروں سے پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک سماج بنتا ہے، اسی معاشرے پہ پھر دینی، دنیاوی، اخروی اور یہاں کی قوانین نافذ ہوتی ہیں۔ تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد نکاح ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا عظیم طریقہ ہمیں سکھلایا کہ اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، حدود کے اندر حدیں مقرر کی ہیں کہ آپ اپنی جائز خواہشات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ نسل انسانیت کے بقا کے لیے یہ نکاح ضروری ہے، اس لیے یہ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نکاح عبادت بھی ہے، یہ نکاح ہماری ضرورت بھی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہونے کے ناطے سے عظیم عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کا عقد لڑکے کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو اس لڑکے کو سونپ دیتی ہے، وہ اس لڑکے کے لیے جائز اور حلال ہو جاتی ہے۔ کس کے حکم کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ایک باپ سے اس کی بیٹی کو لے جا سکے، لیکن عزت کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ باپ اپنی بیٹی کو اس لڑکے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اس نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اب اس لڑکے کی ذمہ داری کیا ہے، اب اس لڑکے کے اوپر عائد کیا ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جہاں بھی نکاح کرنا ہو اصالتاً کرو، وکالتاً نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے وکالتاً نکاح کا، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات لوگوں کو شاید میری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جب جمعہ کے دن میں نے یہی بات کی تو لوگوں نے کہا نکاح جیسا اگر وکالتاً پڑھو تو کس نے نکاح میں نے وہ نہیں کہا تھا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے نکاح، لیکن عظیم سنت جو ہے وہ اصالتاً ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح ایک کو چھوڑ کے صحابہ کے نکاح ہمیشہ کیا ہوئے ہیں؟ اصالتاً۔ لڑکا گھر میں ہو، لڑکا کہیں بیٹھا ہے، اس کا نکاح ہو رہا اس کو پتہ ہی نہیں، یہ طریقہ درست ہے؟ مجبوری میں کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال مجھے فون پہ ایک نے پوچھا، کہا مولوی صاحب فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، نکاح نہیں ہوگا فون پہ۔ لڑکے کا مجلس میں حاضر ہونا اور گواہ لڑکے کو دیکھ کے اس کی بات سنے، اس کا وہ قبول کرنا سنے، تب نکاح ہوگا۔ اور انہوں نے کہا ہمیں کسی مفتی صاحب نے کہا کہ نکاح ہو جاتا ہے فون پہ۔ نکاح ہو گیا، سال کے بعد لڑکا آیا، لڑکا کہتا ہے میں نے نکاح کیا ہی نہ، میں نے فون کیا نہ مجھے پتا۔ پھر مجھے فون کیا، میں نے کہا آپ اسی مفتی صاحب کو لاؤ، وہ اس کا حل نکالا۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح سے پہلے اس خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی ان آیات کو تلاوت فرما کے فرمایا کہ نکاح کا معاملہ نازک ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ عصر کے بعد شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر پہ کبھی کسی جگہ، اس کے بعد شیطان کے چیلے آ کے اپنے اپنے کاموں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میں نے اتنا بڑا جرم کروایا لوگوں سے۔ شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن ایک آ کے کہتا ہے شیطان کہ دو میاں بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے، ان کے گھر کے اندر سکون تھا، ان کا گھر یہی دنیا میں جنت بنا ہوا تھا، میں نے آج دن ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کیا اور ان کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا۔ شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے بڑا کام کر کے آیا ہے تو کہ دو میاں بیوی کے درمیان نفاق اور
नफरत जो पैदा की है। इसीलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नासु तक़ू, या आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही, मोमिनो अल्लाह से डरो जितना कि अल्लाह से डरने का हक है। यानी इस वक्त अगर सोचे तो ये आयात लड़के से मुंसलिक है, यानी गुनाह सोचना चाहिए कि शायद ये आयात मेरे लिए ही नाज़िल हुई है कि इस लड़की के मामले में अब अल्लाह से डरना। इस लड़की ने सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से अपने घर को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, बरादरी को छोड़ा है, अपनी आजादी कुर्बान की है, तेरी कैद में सारी जिंदगी के लिए कैद हो गई है। इसके हुक्म की वजह से, अल्लाह के हुक्म की वजह से। और अल्लाह इस सारी कायनात का मालिक भी है, खालिक भी है, राज़िक भी है। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज, अल्लाह किसी का मोहताज है नहीं। जो चाहता है सो करता है, न मशीर की जरूरत न वजीर की जरूरत। मेरे अल्लाह का हुक्म हाकिमाना होता है, अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। जो भी हुक्म अल्लाह ने दिया हाकिमाना हुक्म दिया। लेकिन जब इस लड़की का नंबर आता है तो रब फरमाता है मेरे बंदो, मेरी इस बंदी के साथ मेरी वजह से अच्छा सलूक करना, अच्छा सलूक करना। किस तरीके से अल्लाह ताला समझाता है कि ये जब अपना घर छोड़ के, अपना माहौल छोड़ के अजनबी घर में पहुंचती है तो इस बच्ची की उस वक्त नजर होती है बाप की कमाई पे, बाप के खर्च पे, लोगों की बातों पे, अपनी इज्जत पे। लेकिन चंद दिनों के बाद जब यही लड़का इसको कुछ ऐसी बातें सुनाता है जो बातें वो बर्दाश्त कर सकती है, कभी ताना देता है। लेकिन आज हमारा ये समाज है, रब ने फरमाया, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह के बाद एक लड़के के ऊपर इस लड़की के 3 हुकूक वाजिब हो जाते हैं, जिसे हम नानो नफ्का कहते हैं। नंबर 1, जो तू खुद खाएगा इसे खिलाएगा, जो तू खुद पहनेगा इसे पहनाएगा, और इसकी रिहाइश के लिए मकान बनाना लड़के को अल्लाह का हुक्म है, तेरी जिम्मेदारी है। अब इसको रहने के लिए मकान भी तू देगा। अब जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का तमाम खर्चा कौन उठाएगा? लड़का उठाएगा। लेकिन हमारा जो समाज है, हम कहते हैं बहू आ गई है, अब घर की पूरी सफाई ये करेगी, बर्तन ये धोएगी, कपड़े ये धोएगी, गाड़ी ये कमाएगी, जमीन ये कमाएगी। हमने 5, 10 या जितने भी जानवर घर में पाल रखे हैं, चौपाए, मवेशी, उन सब की देखभाल ये करेगी। 10 आ जाए, 20, 15 मेहमान आ जाए, उनकी खिदमत ये करेगी। घर में जितने और हैं लोग, उनकी खिदमत भी ये करेगी। कपड़े सारे धो के इस्त्री प्रेस ये करेगी। और हत्ता के अब इसको रात को उफ करने की भी इजाजत है। अब ये कहेगी मैं थक गई, खामद कहेगा आपने मुझे टेंशन उठा दी, ये बातें मेरे सामने मत करो। अब वो किसको कहेगी? किसको कहेगी मेरे भाइयों? फिर उसी समाज में इतना कुछ करने के बाद जब इस लड़की को सास की तरफ से, ससुर की तरफ से, लड़के की तरफ से ताना मिलता है, ये किसी के सामने कहती है, रब्बे काबा की कसम, मेरे भाइयों में आप हजरात के सामने हूं, इस वक्त हमारी बच्चियां जो मजलूम हैं। इस महीने की बात है, मेरे पास एक बच्ची आई और उसने कहने लगी रियाज साहब मैं अपना जिस्म दिखाती। उस बच्ची ने कहा मुझे यहाँ वो चार्जर जो है ना, चार्जर की लीड से यहाँ मारा है और मुझे यहाँ दाग पड़ चुके हैं। मुझे अपने शौहर ने कहा रोना शुरू किया। मैंने कहा मैं तेरे शौहर से बात करूं? कहा खुदा के लिए नहीं, वो मुझे और मारेगा कि मेरी बात तेरे साथ को कह दी। कहा फिर घर वालों को कहा मैं अपने बाप को कहती, लेकिन फिर मेरे घर में मेरे शौहर की कोई इज्जत नहीं रहेगी। तब भी वो कितनी सोचती है। कहा मैं अपने बाप को कहती, भाइयों को कहती, लेकिन फिर इसकी क्या इज्जत रहेगी मेरे घर में जब ये आता। और फिर उस लड़की ने अपने सारे दुखड़े सुनाए। कहा मैं किसी को कह सकती हूँ? उसने मेरे सामने आंसू बहाए। न बाप को कह सकती है, न भाई को कह सकती है, न ससुर को कह सकती है, लेकिन वो दर्द सहती है। तो रब ने क्या फरमाया, या अय्युहन्नास, लोगों अल्लाह से डरो। वो रब वो ताकत रखता है
کسی کے ایک سائڈ کو پکڑ لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا سکتی ہے؟ چند دن پہلے میں ہیڈون ہاسپٹل میں ایک بچے کی عیادت کے لیے گیا، 11ویں جماعت میں بچہ پڑھ رہا، کتنی جماعت میں؟ کرکٹ کھیلتے کھیلتے ایک سائڈ نے کام کرنا چھوڑ دیا، میں نے بھی اس کی بازو اٹھائی، میں نے بھی ٹانگ اٹھائی، تمام ڈاکٹر کھڑے ہیں، میڈیکل شعبہ حرکت میں آ چکا ہے، لیکن اس کی بازو بے حرکت پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، جب رب پکڑ لیتا ہے پوری دنیا آ جائے تو رب چھوڑ سکتا ہے؟ اب کوئی کسی بچی کو تانا دے، ستائے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک جو تھے، جتنا بوجھ کام کا ان پہ تھا وہ کسی پہ ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور اپنے وقت میں قیامت تک کے انسانیت کو ایک نظام دینا ہے، اس نظام کے تحت چلنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہاں تک پہنچانا ہے دین، لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ، تعلیم دینی ہے، تعلیم بھی قرآن کی، حکمت کی تعلیم، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں تو کبھی آٹا گھونتے ہیں، کبھی جھاڑو لگاتے ہیں، کبھی کپڑے اٹھا کے ان کو سیتے ہیں۔ یہ تعلیم دی امت کو کہ ان عورتوں کے حقوق پورا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عمل سے بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے لگی، حضرت عائشہ کو فرماتے تھے پیار سے حمیرہ، دور سے فرمایا حمیرہ آدھا پانی میرے لیے بچا کے رکھنا، آدھا پانی میرے لیے بچا کے رکھنا۔ کوئی گلاس پکڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ کبھی حضرت عائشہ گوشت کا ٹکڑا چبا کے نیچے رکھتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھا لیتے اور وہ چباتے۔ حضرت خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی، دنیا سے جانے کے بعد جب بھی قربانی کرتے تھے اور اس قربانی کا گوشت اٹھاتے تھے کہ میری خدیجہ کی سہیلی فلاں جگہ ہے، اس کے ساتھ خدیجہ کے تعلقات تھے، اس کو یہ گوشت ہدیے میں دے کے آؤ۔ ہم نے تو ان بیچاری عورتوں کو جو بیوی ہیں غلام سمجھ رکھا ہے، لہذا عورت پہ بھی حقوق عائد ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک لڑکی نکاح کر کے کسی لڑکے کے گھر چلی جائے، فرمایا سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، حرام۔ لہذا کان کھول کے یہ بات ہم سب کو سن لینی چاہیے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کا ہے، اور اللہ کے سوا اگر عبادتی سجدہ کسی کو کیا یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ معاف کرے گا چاہے نبی کا سجدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ صحابہ نے تو اجازت چاہی تھی، یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے بغیر کسی کا سجدہ ہے نہیں۔ فرمایا اگر اجازت دیتا تو پھر میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرا۔ فرمایا اگر بغیر اجازت کے عورت خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی تو اس پہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت۔ عورتوں کو بھی اللہ، یہ برابر، مرد کو بھی حقوق پورے کرنے ہیں، عورت کو بھی حقوق پورے کرنے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو اختیار دیا جائے گا جہاں سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ فرمایا کوئی بڑا گناہ نہیں، صرف خاوند کی ناشکری کی وجہ سے یہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ اکٹھا کرتا ہے، کبھی کپڑے کبھی کچھ لا کے دیتا ہے، لیکن کبھی پیسے نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے تھوڑا رک، دوسرے مہینے میں لاتے ہیں یا یہ پیسے، وہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا میں نے عمر بھر ساری زندگی مصیبت میں گزاری ہے تیرے گھر میں۔ فرمایا اسی جملے کی وجہ سے میری امت کی اکثر عورت جہنم میں جائے۔ تو میرے بھائیوں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ لوگو اللہ سے ڈرو جس رب العالمین نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
پھر اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان سے پورے جہاں میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کر دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس رب العالمین سے جس کے ذریعے سے تم نے یہ رشتہ مانگا، یہ لڑکی مانگی۔ ڈرو، رشتہ داری کے بارے میں ڈرو۔ رشتہ داری کبھی توڑنی نہیں چاہیے، رشتہ جوڑنا چاہیے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ توڑتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے فرمان کی وجہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ آگے فرمایا مومنین سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ڈرو ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اسلام پہ۔ اور میرے کشمیر کے رہنے والوں، میرے ایمانی بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہم کشمیری لوگوں کو اللہ نے عزت اسلام کے ذریعے سے دی۔ کس کے ذریعے سے عزت دی؟ اسلام کے ذریعے سے۔ اگر اسلام چھوڑ کے یہود و نصارہ کے طور طریقوں میں ہم عزت ڈھونڈیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر عزت ہمیں چاہیے، ہمیں اسلام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے۔ تمام رسومات بد بدعت سے اجتناب کر کے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے مشن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا آج کے وقت میں اس مجلس میں ایک بات میں قیمتی کہہ دوں، وقت زیادہ ہو گیا، وقت نہیں ہوتا ان مجالس میں، یہ کہ اب ہم اپنے ایمان کی فکر بھی کریں، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر بھی کریں۔ تو آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جب بات کرو سیدھی اور سچی، یعنی سیدھی سچی بات کا مطلب ہے جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو۔ جھوٹ مومن نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور جب بات کرنی ہو لڑکی سے، لڑکے سے، بہو سے، داماد سے، وہی بات کرو جو دل میں ہے، منافقت نہیں۔ یہ ہم لوگ منافقانہ محبت کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک، ان کی خاطر تواضع کس انداز سے کرتے، لیکن شادی کے بعد بس دونوں خاندان بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لے دے کے لڑکا اور لڑکی بس اتنا ہی رشتہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا جب تم اللہ سے ڈرو گے اور بات سیدھی بھی کرو گے، سچی بھی کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور در حقیقت کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں نکاح کر لیا کرو جن کو طاقت ہے۔ طاقت کا مطلب جن کو نان و نفقہ، بیوی کو نان و نفقہ دینے کی طاقت ہے، جو خود کھاؤ گے بیوی کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے بیوی کو پہناؤ گے۔ یہ نہیں اپنے لیے 1500 کا بوٹ، بیوی کے لیے 500 کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر اپنے لیے جوتا 1500 کا تو بیوی کے لیے بھی 1500، اپنے لیے جیکٹ 2000 کی تو بیوی کے لیے بھی بنیان 2000، اگر اس کے لیے 500 کی لانی ہے تو اپنے لیے بھی 500 کی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاؤ گے وہ اس کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے وہ اس کو پہناؤ گے۔ یہ نہیں خود ریسٹورینٹ جاؤں گے ان ہوٹلوں پہ کھانے کے لیے 600 500 پتہ نہیں کتنی کھاتے ہیں، میں جب گیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو بیوی کو ہر دن بنا وہ کھا ہم وہاں کھائیں گے، یہ میرے بھائیوں شریعت کے خلاف ہے۔ فرمایا نوجوانوں جن کو نکاح کی طاقت ہے، مطلب بیوی کو کھانے پینے اور رہائش مکان دینے کی، مکان فرض ہے ایک مسلمان پہ۔ یہ کوئی نہ کہے گا میں بڑا نیک ہوں میں مکانے نہیں بناؤں گا، میں جھونپڑی میں زندگی گزار دوں گا۔ مسلمان جو ہے محنتی ہوتا ہے، جفا کش ہوتا ہے، جن لوگوں کے اس پہ حقوق ہیں ان کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے اور اچھے رہائش کا مکان بھی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں فرمایا جن کو طاقت نہیں ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یہ بچا لیتا ہے گناہوں سے انسان کو۔ فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی مال کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، مبارک ہے ان لوگوں کو جو دینداری کی بنیاد پہ نکاح کرتے ہیں۔ آگے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح میری سنت، نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ دوسرے موقع پہ فرمایا جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔